اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے شرفو کی کہانی۔ ایک لکڑہارا تھا، ساری عمر اس نے جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر انہیں بیچا تھا، اور اپنی اس محنت سے جنگل سے کچھ دور ایک چھوٹا سا مکان بنوایا تھا، جس میں وہ، اس کی بیوی اور جوان بیٹا رہتے تھے۔ بیوی کا نام نادی تھا اور بیٹے کا شرفو۔ تینوں آرام اور سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ کام صرف لکڑہارا کرتا تھا۔ بیوی اور بیٹا کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے آمدنی میں اضافہ ہو۔ بیوی ہانڈی روٹی پکاتی تھی اور بیٹا گھر ہی میں رہ کر چھوٹے موٹے کام کرتا تھا۔ لکڑہارا بوڑھا ہو گیا تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس میں پہلی سی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ آئے دن بیمار رہتا تھا، مگر اسے کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ میرا شرفو اب بچہ نہیں رہا، آسانی سے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے۔ شرفو کی ماں کا بھی یہی خیال تھا، اسی لیے اسی بھی کسی قسم کی فکر نہیں تھی۔ ایک صبح لکڑہارا جاگا تو اس نے محسوس کیا کہ بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اس کا بیٹا صبح ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا اور اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ اس کا باپ معمول کے مطابق صبح سویرے گھر سے نکلا کیوں نہیں، چرپائی پر لیٹا کیوں ہے۔ لکڑہارا سمجھ گیا کہ اس کا بیٹا کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے شرفو کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور پیار سے بولا، شرفو بیٹا۔ جی ابا جی۔ دیکھو بیٹا، اب اپنے گھر کی ذمہ داریاں تمہیں سنبھالنا ہوگی۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیمار بھی رہتا ہوں۔ تو فرمائیے ابا جی، شرفو نے کہا۔ بیٹا، جو کام میں نے ساری عمر کیا ہے وہ اب تم کرو۔ لکڑیاں کاٹنا آسان کام نہیں ہے، مگر تم ہمت والے اور طاقتور ہو۔ شروع میں یہ کام ذرا مشکل لگے گا، پھر رفتہ رفتہ آسان ہو جائے گا۔ میں تمہیں برابر مشورے دیتا رہوں گا جو تمہارے لیے مفید ہوں گے۔ سمجھ گئے بیٹا؟ شرفو نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ شاباش بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ شوق سے کام کرو گے تو ڈھیر سارے پیسے کما لو گے۔ شرفو کی ماں پاس کھڑی یہ گفتگو سن رہی تھی۔ شرفو کے باپ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، نادی، میرا کلہاڑا لے آؤ۔ نادی اندر سے کلہاڑا لے آئی۔ بیٹا، یہ ہمارا برسہ ہے، اس کی حفاظت کرتے رہنا، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہی ایک لکڑہارا پیڑ سے لکڑیاں کاٹتا ہے۔ یہ کہتے ہی لکڑہارا چرپائی سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے کلہاڑا اٹھا کر شرفو کے کندھے پر رکھ دیا اور اسے بتانے لگا کہ اچھے پیڑ کہاں کہاں ہیں، کتنی لکڑیاں ہر روز کاٹنی ہوگی، اور انہیں کس طرح گٹھا بنا کر سر پر اٹھا کر شہر میں وہاں لے جانا ہوگا جس جگہ لکڑیاں بیچی جاتی ہیں۔ لکڑہارے نے اسے اس جگہ کا نام بھی بتا دیا۔ شرفو بڑے شوق سے باپ کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا یہ شوق دیکھ کر اس کے ماں باپ دونوں بہت خوش تھے۔ جب لکڑہارے نے وہ سب کچھ بتا دیا جو اپنے بیٹے کو بتانا چاہتا تھا تو کہنے لگا، لو شرفو، آج سے کام شروع کر دو۔ شرفو کی ماں نے بیٹے کو ڈھیروں دعائیں دی اور شرفو کلہاڑا کندھے سے لگائے اپنے گھر سے نکل گیا۔ جنگل کا راستہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ وہ باپ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ 20 پیڑ توڑے فاصلے پر ایک قطار میں کھڑے تھے۔ اس کے باپ نے بتایا تھا کہ پہلے پیڑ کی جو شاخیں جھکی ہوئی ہو، ان شاخوں کو کاٹنا آسان ہے، پہلے یہی شاخیں کاٹنا۔ وہ ایک لمبی جھکی ہوئی شاخ کو کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر شاخ کے اس مقام پر پڑی جہاں سے یہ پیڑ سے پھوٹی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں چڑیوں نے ایک گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ اس نے 2-3 بچے بھی اس گھونسلے میں دیکھ لیے تھے۔ یہ گھونسلہ دیکھ کر فوراً اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ اگر میں نے یہ شاخ کاٹی تو کیا گھونسلہ تباہ نہیں ہوگا؟ اس نے اپنے سوال کا خود جواب دیا، بالکل تباہ ہو جائے گا، اور وہ بچے جو اس گھونسلے میں پرورش پا رہے ہیں نیچے گر کر مر جائیں گے، اور ان کے ماں باپ کو بڑا دکھ ہوگا۔ اس نے کلہاڑا اس شاخ کو کاٹنے کے لیے اٹھایا ہی تھا
کہ یکایک اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ آہستہ سے بولا، نہیں، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا، اور وہ اس پیڑ کے سائے میں بیٹھ گیا۔ کئی باتیں اس کے ذہن میں آ گئی، یہی کہ میرے باپ نے لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجا ہے، اس کا حکم مانتا ہوں تو وہ خوش ہوگا، میں لکڑیاں بیچ کر پیسے کما لوں گا، لیکن یہ ان چڑیوں پر ظلم ہوگا جنہوں نے یہاں گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ وہ سوچتا رہا کہ ماں باپ کا حکم مانے یا ان بیچاری چڑیوں کے گھونسلے کو سلامت رکھے۔ اس کی نظر بار بار گھونسلے پر جم جاتی تھی۔ آخر وہ اٹھ بیٹھا اور پکے ارادے کے ساتھ واپس گھر روانہ ہو گیا۔ اس کا باپ گھر کے باہر چرپائی پر لیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شرفو کو دیکھا تو بولا، شرفو بیٹا، جلدی آ گئے ہو، بڑی جلدی لکڑیاں بک گئی ہے؟ نہیں ابا جان، وہ بولا۔ کیا بات ہے؟ باپ نے پوچھا۔ ابا جان، میں پیٹ پر کلہاڑا نہیں چلا سکا۔ کیوں؟ لکڑہارا حیران ہو کر بولا۔ شرفو نے جو کچھ دیکھا تھا وہ باپ کو بتا دیا، اور اس سے پہلے کہ اس کا باپ کچھ کہے اس کی ماں نے کہا، بیٹا، اس پیڑ پر چڑیوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا تو اسے چھوڑ کر دوسرے پیڑ کی شاخیں کاٹ لیتے۔ شرفو نے جواب دیا، اماں، وہاں بھی پرندوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا، کیسے کاٹتا اسے؟ لکڑہارا اپنی بیٹی کی بات سن کر بہت خفا ہوا اور غصے سے کہنے لگا، او احمق، لکڑہارا یہ نہیں دیکھتا کہ پیڑ پر پرندوں کا گھونسلہ ہے یا نہیں، اسے لکڑیاں کاٹ کر بیچنی ہوتی ہے۔ تم نے بڑی احمقانہ حرکت کی ہے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم اتنے پاگل ہوں گے۔ لکڑہارا غصے میں جانے اور کیا کہہ دیتا کہ اس کی بیوی نے سرگوشی میں سمجھایا، آخر بچہ ہے اور کچھ نہ کہو، 2-3 دن ٹھہر جاؤ، اپنی ذمہ داری سنبھال لے گا۔ 2 دن بیت گئے تھے تو پھر باپ نے بیٹے کو ایک اور مقام کا پتہ بتایا اور تاکید کی، خبردار، پیڑ پر ضرب لگانے سے پہلے اوپر نہیں دیکھنا۔ شرفو نے وعدہ کر لیا کہ وہ پہلی کی طرح اوپر نہیں دیکھے گا، اور باپ کے بتائے ہوئے مقام پر چلا گیا۔ اسے اپنا وعدہ یاد تھا، چنانچہ پہلے پیڑ کے پاس پہنچ کر اس نے اوپر نہ دیکھا اور نیچے دیکھتے ہوئے کلہاڑا مارنے لگا کہ اس کی نظر پیڑ کے نیچے اس جنگلی پل پر پڑی جسے بعض لوگ ہانڈی میں پکا کر کھاتے ہیں۔ ایک سوال ذہن میں ابھر آیا، اس پیڑ پر یہ پل لگتا ہے، میں اسے کیوں نقصان پہنچاؤں؟ کیا اس کی شاخ کاٹنے سے اس پل کا کچھ حصہ ضائع نہیں ہو جائے گا؟ کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جو اسے ہانڈی میں پکا کر کھاتے ہیں؟ وہ دیر تک اس پیڑ کے نیچے بیٹھا رہا اور سوچتا رہا۔ اس روز جب لکڑہارے نے اپنے بیٹے کو دیر سے آتے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ ضرور لکڑیاں بیچ کر پیسے لایا ہے۔ وہ کچھ سوچ کر بولا، آج میرا بیٹا کافی پیسے لے کر آیا ہے نا شرفو؟ شرفو نے کہا، نہیں ابا جان، میں کوئی پیسہ نہیں لایا۔ پھر اس نے باپ کو پیڑ نہ کاٹنے کی وجہ بتا دی۔ بیٹی کی بات سنتے ہی لکڑہارے کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تو کچھ نہیں کر سکے گا، تجھے لکڑیاں کاٹ کر بیچنے کے لیے بھیجا تھا، پیڑ کا پل دیکھنے کے لیے نہیں۔ انہوں نے کہا، میں کیا کرتا ابا جان، آپ جانتی نہیں، لوگ اس پل کو پکا کر کھاتے ہیں۔ باپ گر جا تو تمہیں کیا، لوگ پل پکا کر کھاتے ہیں، تم تو نہیں نا۔ ابا جی، وہ لوگ بھی تو ہمارے جیسے ہیں نا۔ لکڑہارے کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا کہ اس کی بیوی نے پھر اسے سمجھایا، بس اب اور کچھ نہ کہو، مجھے امید ہے شرفو سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ لکڑہارا بولا، اب کہ میں برداشت کر لیتا ہوں، آئندہ اس نے ایسی بیہودہ حرکت کی تو میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ چند دن گزر گئے۔ لکڑہارے نے اس مرتبہ پرانے درختوں کا پتہ بتا کر کہا، خبردار، اب کہ کوئی بہانہ نہ بنانا، پیسے لے کر گھر آنا۔ شرفو جنگل میں گیا۔ اس نے پرانے پیڑ دیکھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ انہوں نے برسوں تک مسافروں کے لیے ٹھنڈے سائے مہیا کیے ہیں، تکے ہوئے لوگ ان کے نیچے بیٹھ کر سکون حاصل کرتے ہیں۔ انہیں کاٹنا انسان کے ان محسنوں کا احسان ماننے کی بجائے ان پر الٹا ظلم نہیں ہوگا؟ اور وہ واپس آنے لگا۔ راستے میں ایک نہر پڑتی تھی، اس کے پل پر سے گزرتے ہوئے اس نے کلہاڑا نیچے پانی میں پھینک دیا کہ نہ یہ ہوگا اور نہ مجھے لکڑیاں کاٹنے کے لیے کہا جائے گا۔
شہر میں ایک بازار سے گزرتے ہوئے اس نے کئی دکانوں کو دیکھ کر سوچا، یہ اچھا کام ہے، میں بھی ابا جان سے کہہ کر بازار میں ایک دکان کھول لوں گا۔ اس روز وہ شام کے قریب اپنے گھر پہنچا۔ لکڑہارے کو پورا یقین تھا کہ اس کا بیٹا ضرور لکڑیاں بیچ کر آیا ہے۔ لکڑہارے نے کہا، تو آج تم نے کیا کام کیا ہے؟ باپ کا یہ سوال سن کر شرفو بولا، ابا جان، پیڑ تو میں نہیں کاٹ سکا، وہ ساری عمر مسافروں کو ٹھنڈے سائے دیتے رہے ہیں، میں نے سوچ لیا ہے کہ میں بازار میں دکان پر بیٹا کروں گا۔ بیٹے کے منہ سے جیسے ہی یہ لفظ نکلے، لکڑہارا اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور اسے اسی وقت گھر سے نکال دیا۔ ماں نے دہل دینا چاہا تو لکڑہارے نے اسی بھی جھڑک دیا، بس بس اب تم ایک لفظ نہیں کہو گے۔ شرفو گھر سے نکل کر چلنے لگا۔ اس کا کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں، کہاں جا سکتا تھا؟ چلتا گیا یہاں تک کہ اس قدر تک گیا کہ اس کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی دوبارہ ہو گیا تھا۔ قریب ہی ایک بڑی شاندار حویلی تھی، وہ اس کے دروازے پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ ادھر لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے بیٹی کی جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ لکڑہارا بری طرح پتا رہا تھا کہ اس نے بیٹے کو گھر سے کیوں نکال دیا تھا۔ ایک دن دونوں بیٹی کی باتیں یاد کر کے رو رہے تھے کہ ان کے مکان کے آگے ایک بگھی رکی۔ اس میں سے ایک شہز اترا اور لکڑہارے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ کیوں جناب، کیا بات ہے؟ لکڑہارے نے دروازہ کھول کر اس آدمی سے پوچھا۔ اس آدمی نے کہا، آپ اور آپ کی بیوی کو نادرخان نے بلایا ہے۔ لکڑہارے نے کہا، نادرخان کون؟ لکڑہارے نے یہ نام پہلی بار سنا تھا۔ اس آدمی نے کہا، آپ نے نادرخان کا نام نہیں سنا؟ لکڑہارے نے کہا، جی نہیں۔ اس آدمی نے کہا، نادرخان ایک بڑے آدمی ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں، مہربانی کر کے بگھی میں بیٹھ جائیے۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی بگھی میں بیٹھ گئے۔ بگھی انہیں ایک بڑے خوبصورت اور شاندار باغ میں لے آئی۔ وہ باغ کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی، ابا جان، اماں۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ شرفو نے اعلیٰ قسم کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ بہت خوش لگتا تھا۔ تم یہاں کہاں؟ شرفو کی ماں نے پوچھا۔ شرفو کہنے لگا، اماں، اس شام جب ابا جان نے مجھے گھر سے نکالا تھا تو میں تک کر ایک حویلی کے دروازے پر گر پڑا۔ اس حویلی کے مالک کو جب پتہ چلا کہ مجھے پیڑوں اور پرندوں سے بڑی محبت ہے تو اپنے اس باغ کا مالی بنا دیا۔ وہ ہے میرے محسن۔ نادرخان قریب آ گئے اور کہنے لگے، واقعی شرفو کی اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا تھا کہ اسے پیڑوں کا بڑا خیال ہے، پیڑوں سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اسے اپنے باغ کے پیڑوں کی رکھوالی کا کام سپرد کر دیا ہے۔ وہ یہاں نئے نئے پیڑ لگائے گا اور ان کی حفاظت کرے گا۔ اس نے پیڑوں سے محبت کی ہے اور پیڑوں نے اس محبت کا یہ بدلہ دیا ہے۔ شرفو کے اصرار پر اس کے ماں باپ بھی وہی رہنے لگے اور خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہدار۔